اذکار سیریز ہماری چل رہی تھی جس میں ہم لوگوں نے سید الاستغفار کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم ایک دوسری دعا ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، جو کہ دعا بخاری کی ہے۔ بخاری میں یہ دعا مذکور ہے اور اس دعا کو بیان کرنے والے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی خدمت گزار چھوٹے صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، پھر یاد دہانی کے طور پر، ریمائنڈ کے طور پر بتا رہے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کو بار بار کلمہ پڑھاتی تھیں، قرآن کی آیتیں یاد دلاتی تھیں، دین سمجھاتی تھیں، تو انس کے والد غصے میں آ گئے جو کہ کفر میں تھے۔ انس کے والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور باپ نے منع کیا کہ تم میرے بیٹے کو تمہاری طرح بددین مت بناؤ، بے دین مت بناؤ۔ اس طرح شوہر کہنے لگا، یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کر چکی تھیں، تو ان کے شوہر نے ان کو بددین کہا۔ اس دور میں کفر کو چھوڑ کر اگر کوئی اسلام میں آ جاتا تھا تو قریش کے لوگ اور دوسرے کفر کی حالت میں جو لوگ تھے وہ لوگ ایمان والوں سے کہتے کہ تم لوگ بددین ہو، ہمارا دین چھوڑ کر تم لوگ اسلام قبول کر چکے ہو، ہمارا دین چھوڑ کر تم لوگ محمد کو اپنا چکے ہو، تم لوگ بددین ہو چکے ہو۔ تو اس طرح ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا شوہر بار بار تنگ کرتا تھا کہ تم انس کو تم بددین مت بناؤ، لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ اس کی بات نہیں مانتی تھیں، یہاں تک کہ شوہر نے دھمکی دی، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو کہا چھوڑ دو، چلے جاؤ، اگر تم جو ہے میرے دین کو پسند نہیں کر رہے ہو اور تم مجھے بھی بددین بنا کہتے ہو، میرے بیٹے کو بددین کہتے ہو، اور تم جو ہے ہمارے دین کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہو، تم جو چاہے کر لے سکتے ہو۔ تو شوہر نے چھوڑ کر چلا گیا۔ اکیلی خاتون اپنے بچے کو پال رہی تھیں اور اپنے بچے کو لے کر نبی کے پاس آئیں، کر کہا اللہ کا رسول، یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت کے لیے میں چھوڑ رہی ہوں، آپ سے دین سیکھے گا، آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے خادم ہیں۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انہوں نے لگ بھگ 10 سال تک اللہ کے رسول خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتا تھا، باہر رہتا تھا، سفر میں رہتا تھا، ہر جگہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دعا اللہ کے رسول بار بار پڑھتے تھے، ایک دعا بار بار پڑھتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ دعا کس میں ہے؟ بخاری میں۔ اب دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الہم والحزن، ہم سے اور حزن سے۔ الہم یہ عربی کا ورڈ، اور الحزن یہ ایک عربی کا ورڈ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ الہم، الہم مان لیجیے یہ زندگی ہماری ایسے جا رہی ہے، اوکے، یہ ہماری زندگی جا رہی ہے، اور ہم یہاں پر اس موقع پر ہم یہاں ہیں، ہماری زندگی کے کئی سال یہاں پر گزرے ہوئے ہیں، اور کئی سال ہمارے آنے والے بھی ہیں، اوکے۔ تو زندگی کے اس سفر میں آدمی کو آنے والے حالات، آنے والے مسائل، آنے والے اندیشوں کے بارے میں سوچ کر غم میں رہنا،
بیٹا پتہ نہیں کیا ہوگا، بیٹی کا کیا ہوگا پتہ نہیں، کاروبار کا کیا ہوگا پتہ نہیں، ملک کا کیا ہوگا پتہ نہیں، حالات کا کیا ہوگا پتہ نہیں، میرا کیا ہوگا پتہ نہیں، وہ بیماری مجھے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ میری صحت گرتی جا رہی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، میرا کاروبار ڈاؤن ہوتے جا رہا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. آنے والے اندیشے میں، مطلب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، یہ باتیں سوچ سوچ کر پریشان ہو جانا، اس کو بولتے ہیں الہم. اور الحزن گزرے ہوئے حالات کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہونا. وہ نے ایسا کیا، دوست ایسا کیا، وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا، میرا بیٹا ایسا کیا، میرا سالہ ایسا کیا، میرا سسرا ایسا کیا، میرا پارٹنر ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. یعنی جو حالات گزر چکے ہیں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہونا، اس کو الحزن کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں کی دونوں بھی ڈینجر ہیں. اگر آدمی الہم الحزن اسی میں رہتا ہے تو یہ صرف ہم اور غم باقی نہیں رہتے، بلکہ اس کے باڈی پر، اس کی زندگی پر، اس کی نفسیات پر، اس کی عقل پر، اس کے سب کچھ پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اللہ کا رسول کسی سے پناہ مانگتے ہیں نا تو وہ دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ جو چیز ہوتی ہے نا اسی سے اللہ کا رسول پناہ مانگتے ہیں. اب یہ دونوں کے ساتھ یہ دونوں کا بوجھ لے کر چل رہا ہے بندہ، آگے کے اندیشے میں بھی وہ ڈر رہا ہے، پچھلے گزرے ہوئے حادثوں سے بھی جو ہے وہ پریشان رہتا ہے. تو یہ دونوں اندیشوں کو لے کر آگے بڑھتا رہتا ہے نا. تو اب یہاں سے جو ہے اس غم، اس افسوس، اس حزن، اس ملال کی کیفیت میں اس کے باڈی پر اس کا اثر ہونا شروع کر دیتا ہے. اس کی باڈی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اب یہ دھیرے دھیرے گردن کے درد کا شکار ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے شولڈر کے درد کا شکار ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے کمر کے درد کا شکار ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے ڈپریشن کا شکار ہوتے جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ نا امید ہونا شروع کر دیتا ہے. اس جو امید ہے نا وہ امید اس کی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. جب امید ختم ہو جاتی ہے نا تو اس کے کام کی کوالٹی بھی گرت جاتی ہے. کام جیسے کوالٹی سے کرنا ہے ویسے نہیں کر سکتا ہے، جتنا اچھا کرنا ہے ویسا نہیں کر سکتا ہے. امید اس کی ساری کی ساری ختم ہوتے جاتی ہے. اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، کٹ کے وہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. جو امید کی کرن تھی وہ امید کی کرن اس سے ختم ہو جاتی ہے. تو بندہ ناکارہ بن جاتا ہے، کسی کام کے قابل نہیں رہتا. وہ امپلائی ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں لوگ کہ بھائی انہیں عجیب ہی ہوتے جا رہا ہے، انہیں ٹائم پہ بھی نہیں آ رہا، آیا تو اکیلا اکیلا رہ رہا ہے، اور کام میں بھی دلچسپی نہیں اس کو، ڈیوٹی میں دلچسپی نہیں. تو دھیرے دھیرے وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اگر وہ خود ذاتی کاروبار والا ہے تو اس میں انٹرسٹ نہیں آتا، اس کو کمپٹیشن میں نہیں آتا، کچھ نہیں آتا. دھیرے دھیرے اس کا ذاتی کاروبار ختم ہوتے جاتا ہے، اس کا رشتہ جو ہے کمزور پڑتے جاتا ہے، دوست کمزور پڑتے ہیں. ہر چیز میں الہم والحزن کا افیکٹ اس کی زندگی پر آ جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ آنے والے پریشانیوں کے تعلق سے جو مجھے غم ہوتا ہے اس سے چھٹکارا دلا دے. والحزن، گزرے ہوئے جو پرابلمز ہیں ان کو سوچ کر میں پریشان ہوتا ہوں نا اس سے وہ چھٹکا دلاتے. اللہ کا رسول دعا کر رہے ہیں. اور پھر یہ الہم دو طریقے کا ہوتا ہے. آنے والے اندیشے کے بارے میں جو پریشان رہتا ہے نا، اگر الہم، اگر یہ دنیا داری کا ہم ہے اور ایک آخرت کا ہم ہے، ایک ہے آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے، ایک ہے دنیا کے بارے میں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت ہمہ ہم الآخرہ، اگر کسی آدمی کے پاس یہ ہم جو ہے اگر آخرت کا ہے، جہنم کا ڈر ہے، عذاب قبر کا ڈر ہے، اور جو ہے آنے والے دجال کا اس کو ڈر ہے، اور جنت کی فکر ہے، فلاں فلاں، اگر آخرت کے بارے میں اگر فکر کر رہا ہے تو دنیا کے سارے اندیشوں کو ذمہ داری ہم لینے والے ہیں.
یہ دنیا کے پرابلم سے پروٹیکشن دلانے والے ہم ہیں. کیوں؟ یہ بندہ وہاں کی فکر کرتا نا، پھر اللہ یہاں کی فکر کرتا ہے. اللہ یہاں کی فکر کرتا مطلب یہاں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے. لیکن اگر یہاں کی چھوڑ کے یہاں کی فکر نہ کرنا شروع کر دے تو پھر کہتا کہ تم اپنا دیکھ لو، تم یہاں کی فکر تم دیکھ لو اپنا، جو اس کو ملنے والا اتنا مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فیور اس کو نہیں ہوتا، یعنی اس پر احسانات، اس پر اللہ کی مدد سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اگر آخرت کی فکر کرتا ہے تو محمود ہے، قابل تعریف ہے. اور آخرت کی فکر کرنے سے وہ اس کا اثر اس کے دل پر، باڈی پر، کام پر، افیکٹ پر نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کا سسٹم ہے. ایک آدمی جو ہے جنت اور جہنم کا ڈر اپنے دل میں رکھ رہا ہے، تو جہنم کے ڈر کی وجہ سے ڈپریشن نہیں جاتا آدمی. جہنم کے ڈر سے کوئی ڈپریشن نہیں گیا، لیکن آنے والے اندیشے، دنیاوی اندیشوں سے ڈپریشن میں جا سکتا ہے. عذاب قبر کا ڈر اس کو لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن میں گیا، ایسا نہیں ہے. حشر کے میدان کا ڈر اس کے پاس ہے تو وہ ڈپریشن میں گیا، ایسا نہیں ہے. پل صراط کا ڈر، غم اس کو ستا رہا ہے، ڈپریشن کا، ایسا نہیں ہے. آخرت کے غم کی وجہ سے آدمی کبھی بھی یہ بدنی اور قلبی اور وہ نفسیاتی بیماری مبتلا نہیں ہوتا ہے. اللہ اس کو بچا کے رکھتا ہے، وہ اس کا سائیڈ افیکٹ ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن دنیاوی معاملات کا غم اور ہم اس کو سائیڈ افیکٹ کا یعنی وہ مطلب شکار بنا دیتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ آنے والے اندیشوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. والحزن، جو گزرے ہوئے حالات ہیں اس سے پناہ مانگتا ہوں. دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو آدمی کو پریزنٹ پہ جینا چاہیے. پریزنٹ، ایٹ پریزنٹ، اس یہاں جینا ہے اس کو. غیر ضروری آنے والے حالات کی فکر قابل تعریف نہیں. ہاں پلاننگ کرتا ہے، آنے والی حالات کی پلاننگ کرتا ہے. یہ ہو تو میں ایسا کروں گا، یہ ہو تو ایسا کروں گا، ایسا کریں گے. پلاننگ کرنا غلط نہیں ہے. پلاننگ کرنے سے آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے. پلاننگ کیے بغیر صرف وہ پریشان رہتا نا، وہاں ڈپریشن جاتا ہے. اور دو چار کلمات ہیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کا رسول نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.